بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی لینا چاہی تو زمین نے پوچھا، آپ کیوں مٹی لینا چاہتے ہو؟ تو آپ نے بتایا، اللہ نے اس مٹی سے انسان بنائے گا جو زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ اس پر زمین کہنے لگی کہ میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے کہ میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل بنا مٹی لیے واپس آ گئے اور اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام اور تیری عزت کا ادب رکھتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ نے حضرت میکائیل کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر اللہ نے حضرت اسرائیل کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر میں واپس چلا جاؤں۔ پھر انہوں نے زمین سے مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کا کام دے دیا اور اللہ نے فرمایا، تم نے اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے تو تم ہی اس کو زمین میں ملاؤ گے، اور اس طرح ان کا نام ملک الموت پڑ گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا ہے جو پورے زمین سے لی گئی تھی، جس میں لال رنگ کی مٹی، سفید رنگ کی مٹی، کالے رنگ کی مٹی، نرم مٹی، سخت مٹی شامل کی گئی۔ بعض مبصرین نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے۔ وہ تمام رنگ آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ جب زمین سے مٹی آ گئی تو مٹی کا گھڑا بنایا گیا، پھر اس پر کئی سال بارش برسائی گئی، پھر اسے ہواؤں کے ذریعے خشک کیا گیا تو بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئی تھی ٹھٹکری۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے میدان عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھو۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے دستے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بن گیا تو فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی شکل و صورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ حضرت آدم کا چہرہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ پھر 40 سال پتلے کی صورت میں وہ بے جان پڑا رہا۔ پھر اللہ نے روح کو حکم دیا کہ حضرت آدم کے جسم میں داخل ہو جاؤ، تو روح نے عرض کیا، یا اللہ، یہ جگہ نہایت گہری اندھیری ہے۔ 3 بار اللہ نے حکم دیا اور تینوں بار یہی عرض کی روح نے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہو تو نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ اس وجہ سے جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ سب سے پہلے روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، تو اللہ نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا اعلان فرمایا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا مگر نیچے لے آئے، کیونکہ نیچے کے حصے میں ابھی تک روح نہیں پہنچی تھی۔ جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت آدم سے کہا، اے آدم، بتا میں کون ہوں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، آپ اللہ ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، تو نے صحیح کہا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت میں بھیجا اور کہا، جا کے کہو السلام علیکم۔ تو انہوں نے فرشتوں سے کہا، السلام علیکم۔ جو فرشتے نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اللہ نے کہا، اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ تو اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پہلے نبی اور پہلے انسان تھے، ان کی تخلیق ہوئی۔